الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا تم نے دیکھا نہیں کیسا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کل ابرہہ کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیلاً آ گیا ہے۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا علم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ مخاطب کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد، بھلے ہی 50 یا 55 دن کے بعد، آپ کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کے ولادت سے قریب تر زمانے میں واقعہ پیش آیا، اس لیے لوگوں میں خاصا چرچا تھا اس واقعے کا۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے والوں نے ایسا تذکرہ کیا، اتنا اس واقعے کو سنا گیا، کہا گیا کہ یوں سمجھو کہ یہ دیکھنے کی طرح تھا۔ ویسے تو کہا گیا لیس الخبر کالمعاینہ، شنیدہ کیب ود مانند دید، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ قدر مشہور و معروف ہوا کہ یوں سمجھو کہ سنا نہیں، دیکھ لیا۔ اسی کے لیے یہاں پر سننے کی یہ نہیں کہا، فرمایا علم تسمع، کیا تم نے سنا نہیں؟ فرمایا علم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اور یہ قرآن کا انداز بھی ہے اور عام بول چال کا انداز بھی ہے۔ جو چیز زیادہ مشہور و معروف ہو نا، اس کی شہرت کی وجہ سے اس طرح رویت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سمعن کی جگہ۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی جانا نہیں۔ علم تعلم کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ابرہہ نے غلط ارادے سے مکے کی طرف چڑھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن مڑوڑ دیا۔ کہتے ہیں جو مکہ یا بکہ شہر کا نام ہے، اس کا معنی ہے اصل میں گردن مڑوڑنے کے، گردن مڑوڑ دینا۔ گردن آپ نے موڑ دیا، معاملہ ختم، آدمی زندہ کیسے بچے گا؟ تو اس شہر کا نام مکہ اس لیے پڑا کہ جو غلط ارادے سے یہاں پہنچا اس کی گردن اللہ تعالیٰ نے مروڑ دی، یعنی اس کو ہلاک فرما دیا۔ تو ابرہہ نے غلط ارادے سے چڑھائی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن مڑوڑ دی، اور اس واقعے کے حوالے سے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھی تھے نا، ہاتھی میں نے بتایا 9 ہاتھی تھے کل یا 13 ہاتھی تھے، اس میں سے ایک محمود بھی تھا جو خاص شان کا حامل تھا، ہاتھیوں کے درمیان ممتاز،
اس کی کوالٹی. یہ جو نفیل تھا نا، نفیل جو گائیڈ بنا تھا، جس نے پہلے مقابلہ کیا تھا اور جب وہ ہار گیا، اس نے یہ کہا کہ میری جان بخش دو، بدلے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا. تو یہ دل سے تو آمادہ تھا نہیں کہ مکے پہ چڑھائی کی جائے، اللہ کے گھر کو مسمار کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ جب اس جگہ تک پہنچے جہاں مکے کے باہر انہوں نے پڑاؤ کیا، تو محمود ہاتھی بیٹھا ہوا تھا. نفیل کہتے دل میں اگر کسک ہو نا، آدمی کچھ نہ کچھ تدبیر کی تو کوشش کرتا ہے. اب نہ جانے اس کو کیا سوجا، محمود کے کان میں جا کے، حالانکہ ہاتھی کی زبان کچھ اور انسان کی زبان کچھ اور، لیکن ہاتھی کی کان میں جا کر بولا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، خبردار آگے مت بڑھنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جب اس محمود ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش ہوئی، کہا گیا اس کے فیلبان نے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی مکہ کے طرف، تو وہ اٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہوا. اس کی پٹائی ہوئی، آنکڑے لا کر اس کی آنکھ کے نیچے کی کھال نکالی گئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کو دائیں بائیں چلانے کی کوشش ہوئی، کھڑا ہو جاتا تھا، پھر ادھر چلو سیدھا تو بیٹھ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ سارے ہاتھی مارے گئے اس موقع پر. جب ابابیل نے، پرندوں کے جھنڈ نے کنکر مارے تو وہ ہاتھیوں کو لگے اور وہ ہاتھی بھی مرے، لیکن محمود ہاتھی چونکہ آگے نہیں بڑھا، وہ زندہ رہا. تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ نے ہاتھی کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ جو خاص ہاتھی تھا وہ بھی ہمارے مد نظر اور پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ بچاتا بھی ہے اور اللہ ہلاک بھی فرماتا ہے. یہ واقعہ اس کے لیے ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کرتا ہے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اپنے گمان کے اعتبار سے ابرہا نے کیا سوچا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں. 60,000 کا لشکر، یہ عرب والوں کے لیے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ ان کی کوئی ایسی حکومت تو نہیں تھی کہ جنہوں نے کوئی ٹرین آرمی بنائی ہو، ان کی حکومت کا ایک شعبہ ہو، آرمی کا، فوج کا. ہر قبیلہ الگ الگ زندگی گزارتا تھا، ان کا چودھری ہوتا تھا. تو ایسا نہیں کہ مکے والوں کا ساتھ دینے کے لیے پورا حجاز امڑ آیا ہو، سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے. کچھ لوگوں نے مزاحمت کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیسے کامیاب ہو سکتے تھے؟ کہاں 60,000 کی فوج اور کہاں چند بکھرے ہوئے لوگ. تو اس کی تو یہی سوچ ہوگی کہ میں مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، پل بھر میں اللہ کے اس گھر کو مسمار کر دوں گا، کچھ نہیں بچے گا، کوئی ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اللہ نے ان کے قید کو، قید کہتے ہیں تدبیر، پلاننگ، جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے اس کو قید کہتے ہیں. سازش، پلاننگ. کیا اللہ نے ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ یہ تضلیل کا لفظ ہے، زلال سے. عام طور پر اس کا ترجمہ ہم گمراہی کے ساتھ کرتے ہیں، گمراہ. انگلش میں اس کے لیے ایرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں میں ایرر ڈال دیا، کنیکشن ٹوٹ گیا.
ایرر آ گیا. بہت اس نے اپنی فوج کو لے کر کوشش کی کہ فوج مزاحمت کرے، مقابلہ کرے، لیکن فوج، کس نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح غیبی فوج سے سامنا ہو جائے گا؟ وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم یہ عرب لوگوں کو ماریں گے، چونکہ ہمارا مقابلہ انہی عرب لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن یہاں تو مقابلہ اڑتے ہوئے پرندوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی فوج کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ فرشتوں کو بھیج دیتا اور حضرت جبریل اکیلے آتے اور سب کو پکڑ کر دبوچ لیتے. حضرت جبریل کی شان ہے، آسمان سے لے کر زمین تک پورے افق کو گھیر لینے والا فرشتہ جبریل ہے. تو ایک اکیلا فرشتہ 60,000 کی فوج کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیتا، معاملہ ختم کر دیتا. لیکن یہاں تو لوگوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی بھی دیکھنی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا لشکر، کہ پرندے کا لشکر، پرندہ آیا اور مار کے چلا گیا. آدمی باور کرتا ہے کہ پرندے کے ذریعے کسی کی موت واقع ہوئی ہو، کہ اڑتا ہوا پرندہ چھپیٹا مارتا ہے، پریشان، آپ کی ٹوپی کبھی اڑا کے لے کے چلا جاتا ہے، کبھی پنجے مار دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، لیکن پرندے نے آپ کی جان لے لی، ایسا سوچا نہیں جاتا. اللہ نے بڑے بولنے والے ابرہا کو عبرت کا نشان بنایا. اور یہ بھی دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ جو کنکر لگے ہیں نا، جس کو لگا یہ کنکر آر پار ہو گیا. آج کے ماڈرن زمانے کا ایسا اعلیٰ کوالٹی کا ریوالور تھا تمام پرندوں کے پاس کہ گولی بالکل آر پار ہو جائے. سارے لوگ تقریباً وہیں پر ڈھیر ہو گئے. کچھ ادھر ادھر بھاگے بھی تو بھاگتے ہوئے موت واقع ہو گئی. کہتے سوائے ابرہا کے. ابرہا وہاں نہیں مرا، اور یہ یمن واپس گیا. جب وہاں پر پہنچا تو وہاں اس کی موت واقع ہوگی، اور لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اس کے بدن میں گوشت ٹھہرا ہی نہیں تھا. وہ ہڈی، گوشت، سارا گوشت گر گیا تھا. گولی ایسی لگی گویا کہ اس کا جراثیم جو ہے، وائرس بدن کے اندر پھیل گیا، جس کی وجہ سے گوشت کٹ کٹ کر گرتا تھا. وہاں تک پہنچنے تک اس کا پورا بدن کا پورا گوشت گر چکا تھا. لوگوں کو چونکہ عبرت کا نشان دکھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یمن تک پہنچایا. اور جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ اللہ کا قہر جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو کس طرح وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تدبیر میں ایرر ڈال دیا. ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ بسیار کوششوں کے بعد بھی وہ ایرر دور نہیں ہو سکا. اور مارنے کی نیت سے جانے والا، کہتے اپنی ہلاکت کا سامان گویا کہ خود ہی مہیا کر کے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ بے شک بیکار کر دیا. اور کیسے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیج دیا ان پر پرندہ، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ. یہ ابابیل مت ترجمہ کیجیے، آج بھی اتنی کہتے لوگ جاتے ہیں، وہ چھوٹے ابابیل نامی پرندے اڑتے، کہتے یہی پرندے تھے، اور آج بھی یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے. کہتے کبوتر سے کچھ چھوٹا، رنگ ہرا. کیسا کلر تھا پرندوں کا؟ گرین کلر کے پرندے تھے. پیر سرخ تھے، ریڈ کلر کے. اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. تو بھیجا ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
جو ان پر پتھر پھینکتے تھے، رما یرمی پھینکنا، ان پر پتھر پھینکتے تھے، من سجیل، سجیل کے۔ اب یہ سجیل کیا ہے؟ فارسی میں ایک لفظ آتا ہے سنگ گل، سنگ من پتھر، گل کہتے ہیں مٹی کو، پرشین میں مٹی کے لیے گل کا لفظ۔ تو مٹی سے بنا ہوا پتھر کس کو بولتے تھے؟ مٹی کو پکا کر جب اس کو سخت کر لیا جاتا تھا اس کو سنگ گل۔ پہلے گوٹی کھیلتے تھے نا، تو مٹی کا کہتے گول گول بناتے تھے اور اس کو پھر پکا لیتے تھے تو وہ سخت ہو جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں سنگ گل۔ اسی سنگ گل کو معرب بنایا اور وہ اس کی جگہ سجیل کا لفظ بنا۔ سنگ گل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو گاف ہیں، اور عربک زبان میں گاف نہیں ہوتا ہے، کچھ ہے نا اس میں گاف بھی نہیں، گاف حروف تہجی میں عربی حروف تہجی میں گاف آتا ہی نہیں، پے بھی نہیں آتا ہے، اس لیے آپ کے ہاں جو پیپسی ہے ان کے یہاں بیپسی ہے، ایسا لفظ۔ تو اب گاف اس کو کوئی لفظ، اس لفظ کو سنگ گل کو عربی بنانا تھا تو سنگ گل سے گاف ہٹا کے سجیل بن گیا، یعنی گاف کی جگہ جیم آ گیا۔ ایسے الفاظ کو معرب کہتے ہیں، یعنی دوسری زبان سے جس کو عربی بنایا گیا۔ تو وہ جو پرندوں کے پاس کنکر تھے مٹی کے، جس کو یہ سمجھو کہ پکا کر سخت کیا گیا تھا، جو پتھر کے مانند سخت ہو گیا، اس لیے پہلے ہجارہ کا لفظ آیا جس کے معنی پتھر۔ ان پہ پھینکتے تھے پتھر سنگ گل کے، فجعلہم کعصف مأکول، کہتے ہیں ان پرندوں نے پتھر مار کر ان کو بھوسا، عصف ان کے معنی بھوسا۔ جانور کو جب چارہ ڈال دیا جاتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ جانوروں کے لیے تو کھانے کی کوئی سنت ہے ہی نہیں، ہمارے لیے سنت ہے کہ پلیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ صاف کر کے کھائے، جانور کی طرح ادھر ادھر اس کو بکھیرے نہیں۔ جانور تو اپنے حساب سے کھاتے ہیں، تو اس کے کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا اور جس کو پھینکا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عاصف۔ اب یہ جو بھوسا ہے ادھر ادھر پڑا ہوا رہتا ہے جہاں جانور کو خوراک ڈالی جاتی ہے، تو کہتے ہیں سارے انسان کیسے ہوئے؟ معقول، آگے فرمایا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا آدھا دھر ادھر پڑا ہے، کسی کا آدھا، کوئی سالم نہیں بچا ہے، بدن کے حصے بکھر چکے ہیں۔ اس کو بتانے کے لیے قرآن نے کھائے ہوئے بھوسے کے ساتھ تشبیہ دی۔ کھایا ہوا بھوسا دوبارہ آپ جانور کے پاس ڈالو تو وہ جانور نہیں کھاتا ہے، تو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اب کوئی زندہ بچا ہی نہیں، سب کی موت واقع۔ جتنے لوگ یہاں شریک تھے جن کی تعداد 60,000 بتائی گئی ہے، آپ قرآن کی روشنی میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، سب مرے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پرندوں کے پاس جو کنکر تھے نا، پتھر تھے، ان پتھروں میں نام لکھے ہوئے تھے، یہ کس پرندے کا پتھر کس کو لگنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں گویا کہ یہ 60,000 تھے تو 60,000 پرندے ہی اللہ نے بھیجے، اور ہر ایک کو گویا کہ 3 گولیاں لگی، 3 پتھر لگے۔ اب 3 گولی ڈائریکٹ ہٹ کرے اور اس طرح ہٹ کرے تو کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان پرندوں نے پتھر مان کر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تب اس کی برکتیں دیکھی گئی۔ آپ نے سن رکھا ہے گھر پورا منور ہو گیا، آسمان کے تارے زمین سے قریب آ گئے۔ فاطمہ نام کی عورت کہتی ہے، جو اس موقع پر اس گھر میں موجود تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمیں ایسا لگا کہ یہ جو ستارے ہمارے سر پہ گر پڑیں گے۔ یہ اس کی گویا کہ نبوت سے پہلے اس طرح کی کرامتیں ظاہر ہونا، اس کے لیے نبوت کے بعد تو معجزہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ارہاس۔ تو یہ ارہاس کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ارہاس کا سلسلہ ولادت ہی سے نہیں بلکہ ولادت سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور ابرہہ کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا۔ کیسے پہنچنے دیا جاتا؟ ابھی تو حضور کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ کچھ تو اس مقام کی برکت اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا موقع ہے۔ جب کوئی آتا ہے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا فیلڈنگ کتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے جب اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، مکے میں جس نے غلط ارادے سے قدم رکھا اس کی گردن توڑ دی گئی، تو ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیے کہ فیلڈنگ ٹائٹ ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ تو اس وقت ابرہہ کو یہ کیسے موقع دیا جاتا کہ وہ پہنچتا اور اللہ کے گھر کو مسمار کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسمار کر دیا، اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا رب، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ تو سب سے بہتر کھولنے والا ہے۔ یا اللہ تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے۔ یا اللہ تیری مغفرت دنیا بھر کے تمام گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ اگر ہمارے گناہ پورے سمندر کو بھی بھر دے تو تیری مغفرت اس کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے وسیع مغفرت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست کو یا اللہ ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ جان کر کیا ہو معاف فرما دے، انجانے میں ہوا ہو معاف فرما دے، صغیرہ کیا ہو معاف فرما دے، کبیرہ کیا ہو معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شک تو حفاظت کرنے پہ آئے، یا اللہ کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، تو ہلاک کرنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یا اللہ بے شک حفیظ، حفاظت کرنے والا، وکیل، نگہبانی کرنے والا تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے جو حفیظ ہے، جو وکیل ہے۔ یا اللہ تو بہترین وکیل ہے،
تو بہترین نگہبان ہے، تو بہترین مددگار ہے، نعم الوکیل و نعم النصیر، یہ تیری شان ہے۔ یا اللہ ہماری نگہبانی فرما، یا اللہ ہمیں اپنی نصرت عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما، اپنی نصرت و مدد سے دنیا و آخرت کے سارے مسائل حل فرما، سارے مراحل عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ یا اللہ حسن خاتمہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کے بعد آنے والے سارے مشکل مراحل آسان فرما۔ یا اللہ دنیا کی زندگی میں بھی لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، جان کی سلامتی عطا فرما، آل اولاد کی سلامتی عطا فرما، کاروبار کی سلامتی عطا فرما، مال و دولت کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اوپر سے سلامتی عطا فرما، نیچے سے سلامتی عطا فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب